جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ ناظرین کرام، آج شب برات کی وہ پرنور گھڑیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کی زندگی میں ایک مرتبہ پھر عطا کر دی، اور روئے زمین پر جہاں جہاں لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ سے روشن سینے ہیں، ان سب کو شب برات کی بہت بہت مبارکباد۔ اور ہمارے ساتھ آج کی اس نشریات میں ملک کے معروف ثنا خان اور نعت خواں حضرات اور علماء کرام ہمارے ساتھ ہوں گے، لیکن بنیادی طور پر ہم شب برات مناتے کیوں ہیں، شب برات کا پیغام کیا ہے، اس کا فکر اور فلسفہ کیا ہے، اس پر ہم بات کریں گے، کیونکہ بنیادی طور پر اس شب برات پر ہم چاہیں گے کہ ایک ایسا پیغام لوگوں تک پہنچ جائے جو خالص، جو دین کی ہماری روح ہے، اور جو اس وقت اتنی خرافات ہمیں اس شب برات کے موقع پر نظر آتی ہے، اور پھر اسے دین کا حصہ بنانے کے لیے ہمیں کچھ جوہلا بھی نظر آتے ہیں کہ وہ اپنی ان ساری خرافات کو دین سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ لیکن آج برکتوں کی رات ہے، آج ساتوں کی رات ہے، آج مانگنے کی رات ہے، آج تڑپنے کی رات ہے، آج نجات کی رات ہے، آج اپنے پروردگار کو منانے کی رات ہے، اور آج ہی وہ رات ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پیاری امت کو وہ خوشخبری سنائی کہ جس پر ہم جتنا شکر ادا کریں ناظرین کرام، میں سمجھتا ہوں کہ وہ کم ہے، کہ اس شکر پر ہم جتنے سجدے کریں وہ کم ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اتنی بڑی بڑی خوشخبریاں سنائی ہیں کہ آج اگر امت اپنے سروں کو جھکا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکاریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں سے چھما چھم برس رہیں گے۔ تو یقینی طور پر آپ جانتے ہی ہیں ہمارے پروگرام کا فارمیٹ، اور ہم ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید ہماری روح ہے، ہماری دھڑکن ہے، ہماری نجات کا ذریعہ ہے، اور اسی کے لیے کہا گیا تھا کہ جب تک امت اسے مضبوطی سے تھام کے رکھے گی تو وہ گمراہ نہیں ہوگی، اور ہم اپنے لیے یہ اعزاز سمجھتے ہیں، اور ہمارے پروگرام کا تو باقاعدہ آغاز بھی جو ہے الحمدللہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے ہوتا ہے۔ تلاوت قرآن مجید سے ہمارے قلوب کو منور کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ الذی لا سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بے شک یہ ہمارا ایمان ہے اور ہمارے ایمان کی گواہی ہے، اور ہم پر یہ مہربان کا کتنا بڑا فضل ہے ناظرین کرام کہ اس مہربان نے ہمیں قرآن جیسی عظیم کتاب نہ صرف عطا کی بلکہ وہ بشارتیں اس امت کو عطا کی گئی ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت پر، سننے پر، سنانے پر، عمل کرنے پر اور اس کی ترغیب دینے پر۔ یہ سارے وہ خوش بخت لوگ ہیں جو اس کے ساتھ جڑ کر اس دنیا اور آخرت میں اپنے آپ کو روشن کر سکتے ہیں۔ اور ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ خدا کا ذکر کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں، خدا کا ذکر کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ اور یقینی طور پر جب ہم
تلاوت قرآن مجید سے اپنے دلوں کو منور کرتے ہیں تو یہ ساری کی ساری جو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعریف اور توصیف اور جو ان کے جو نعت بیان کرتے ہیں یہ بھی خوش بختوں کے حصے میں آتی ہے ناظرین کرام، کیونکہ وہ خالق کائنات ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کو یہ توفیق نہیں دیتا کہ اس کے حبیب کا ذکر کریں۔ حبیب کا ذکر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہی کو عطا کرتا ہے جن پر اس کا خاص فضل اور کرم ہوتا ہے، اور یہ بہرحال بات موجود ہے اور جو اہل علم ہے وہ جانتے ہیں کہ جب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نعت شریف پڑھی جاتی تھی اور حسان کیا ان کی میں سمجھتا ہوں کہ قسمت اور کیا ان کا مقام کہ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نعت کے لیے حسان کی جو ہے وہ طرف دیکھتے اور وہ جب نعت پڑھتے تھے تو فرشتے بھی جھومتے تھے، ایمان والوں کی نگاہیں وہاں تک پہنچتی ہیں، اور ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، ہم کیا تعریف کریں اور کیا ان کی حمد بیان کریں، اور خوش بختیوں کی بھی خوش بختی یہی ہے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے جڑ جائیں۔ وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی جہان والوں میں آ گئے، سر عرش جانا کمال تھا کہ وہاں سے آنا کمال ہے، سر لامکاں سے طلب ہوئی سوئے ملتہا وہ چلے نبی، سر لامکاں سے طلب ہوئی سوئے ملتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں، وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی ہے جن کے لیے مقام، وہ نبی ہے جن کے ہے یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ یقینی طور پر یہ دعائیں اور یہی التجاؤں کا وقت ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کی ضرورت ہے۔ یہ جو گھڑیاں اس وقت گزر رہی ہیں شب برات کے یہ پرنور لمحات، کاش اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس رات کے صدقے میں اور یہ جو گھڑیاں چل رہی ہیں یہ شعر ہمارے حق میں قبول ہو جائے، امت کے حق میں قبول ہو جائے کہ تک کے نکیرین بولیں مجھے کہ کاش ہم ان کے دیوانوں میں ہمارا شمار ہو جائے اور ہماری آخرت اور ہماری زندگی کا یہی اختتام ہو جائے، کیونکہ جب آقا راضی ہو گئے تو اللہ کی رضا سے ہی راضی ہوں گے۔ اچھا یہ بھی ایک بڑا اہم مفتی صاحب ایک نقطہ چلا جائے کہ یاد رکھیے گا جب ہم نے کہہ دیا قولوا لا الہ الا اللہ تو اللہ ایک ہے، بے شک، تو جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا، لا سے مراد یہ کہ ہم نفی کر دیتے ہیں ہر اس چیز کی جو معبود کی طرف لے جاتی ہے۔ صحیح، مثال کے طور پہ شب برات سے پہلے ایک چیز آتی ہے شب معراج۔ شب معراج، تو شب معراج کیا بتا رہی ہے؟ ہم نے آپ کو معراج پہ بلایا تاکہ وہ خدا نہ سمجھے، جی ہم نے آپ کو جی ہاں، علی کا سسر بنایا تاکہ وہ خدا نہ سمجھے، جی ہاں، ہم نے آپ کو فاطمہ کا باپ بنایا تاکہ وہ خدا نہ سمجھے، ہم نے حسن حسین کا نانا بنایا تاکہ سبحان وہ اللہ، خدا نہ سبحان اللہ، سمجھے، کیا بات ہے۔ ہم نے آپ کو معراج پہ اس لیے بلایا
تاکہ کوئی اپنی طرح بھی نہ سمجھے. واہ واہ واہ، بات سمجھے کیا بات؟ بات ہے، سبحان اللہ. حضور کو اللہ تعالیٰ نے عبد بنایا ہے. کیا بات ہے. اور عبد کے ساتھ ہی قرآن نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، بے شک. یہ نہیں فرمایا برسولہ بالنبی ہے، بلکہ بعبدہ بتایا. اور اب کا اطلاق روح مع جسم ہوتا ہے، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے جسم اور روح کے ساتھ معراج پر بلایا، کیا بات ہے، اور ماشاء اس اللہ. جگہ پر بلایا جسے نو پلیس لا مقا کہتے ہیں. جہاں مقا ہو اسے جگہ کہتے ہیں، لیکن لا مقا جہاں جگہ ہی نہ ہو. جبریل بھی رک جائے، ہاں، جبریل بھی کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مقام پر بلایا جی. جو لا مقا کا مقام ہے. پھر بھی بندہ بندہ رہا، خدا خدا رہا. بے شک. بات بھی سی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو عطا کیا ہے واللہ یؤتی انا قاسم، کیا بات ہے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے بے شک. اللہ دیتا ہے میں بانٹنے والا بانٹنے والا ہوں. ہوں. تو بانٹنے والے سے ہی مانگا جاتا ہے بھائی. جی یاد رکھیے گا جو دے رہا ہے وہ پیچھے ہی ہوتا ہے، بانٹنے والے سے کہتے ہیں بھائی مجھے ہی دے دو. صحیح. معلوم ہے اصل ذات کوئی اور ہے، لیکن تقسیم کرنے والی ذات مصطفیٰ کی ہے. جی ہاں، جی ہاں. لیکن مصطفیٰ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ان اللہ اصطفیٰ آدم، ہم نے آدم کو چنا اپنی دین کی خدمت کے لیے. واہ. آدم سے کہا استفا، نوح سے کہا استفا، یحییٰ سے کہا استفا، میرا محمد آیا کہا یہ مصطفیٰ، مصطفیٰ. چنوں میں سے چنا ہوا. کیا بات. اب بات آ گئی وہ والی بات کہ اس رات کیا کرنا چاہیے. اسی حدیث کو پھر اٹھاتے ہیں. عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے دیکھا حضور بستر پہ نہیں ہیں جی تو میں جنت البقیع کی طرف گئی. جب جنت البقیع میں نے دیکھا حضور عبادت کر رہے تھے، حضور اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے تھے، جی. حضور استغفار کر رہے تھے. تو دو باتیں یہاں سامنے آئیں کہ اس رات سو کر اٹھ کر جانا اور اللہ تعالیٰ کے اس بندے کا مقام کتنا بلند ہوگا کہ جب کوئی نہ دیکھے وہ اپنے رب کی بارگاہ میں موجود ہو. تو اللہ کے رسول کی یہ حدیث ہمیں بتا رہی کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو عبادت کرتے، تو اس رات عبادت کرنا سنت رسول ہوئی. صحیح. دوسری بات اس رات اللہ کے رسول قبرستان جایا کرتے تھے. دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ اس رات قبرستان جانا سنت رسول ہوئی. بے شک. لیکن قبرستان جا کر نعوذ باللہ نازیبہ حرکتیں کرنا، جی قبرستان جانے کے ساتھ ساتھ کوئی نشاور چیزیں استعمال کرنا، قبرستان جانے کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں بم پٹاخے پھوڑنا، یہ مسلمان کی علامت نہیں، جی جی یہ ایمان کی علامت نہیں. یہ وہ کام ہے جو کفر ہم سے کرا رہا ہے تاکہ ہم نیکی سمیٹنے کے بجائے گناہ کا ارتکاب کر بیٹھیں. بالکل صحیح. تو ایسے کام سے بالکل بھی بچیں. لیکن سب سے اہم پیغام جو میں دینا چاہتا ہوں، جو میں نے شروع میں بات کی کہ اس رات وہ لوگ محروم رہیں گے، ان میں سے یہ جو پٹاخے اور یہ جو باتیں آپ بتا رہے ہیں نا، یہ لوگ بھی اسی طریقے سے ان سے محروم رہیں گے. کس رات؟ جو اس رات کی برکتوں سے محروم رہیں کیونکہ گے. ان کو شیطان کا بھائی کہا گیا. بالکل. اب آپ یہ جو بات کر رہے ہیں نا، جی. میں اصل میں وقت بڑا کلیئر ہے، اس لیے میں سب لے کے جانا چاہتا ہوں. دوسرے نمبر پہ جو آپ دیکھیں میں لے کے آنا چاہتا ہوں شراب خور کو. جی جی. اللہ کے رسول نے اس کو نشہ کرنے والے کے بارے میں رسول نے فرمایا کہ جو شخص چاہے کسی بھی قسم کا نشہ کرے، چرس، افیم، بھنگ، یہ سب نشہ ہے. اب جو شخص نشہ کرتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اس رات اس شخص کی بھی بخشش نہیں ہوگی. اور نشہ کرنے والے کی عبرت ناک موت کیا رسول نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نشہ کرنے والے کو قبر میں دفن کرو، 40 قدم ابھی پیچھے مت ہٹنا، اللہ اس کی شکل خنزیر کی بنا دیتا ہے. اللہ اللہ استغفر اللہ. خنزیر کی بنا دیتا ہے. خنزیر کون؟ یا اللہ. حرام جانور. جی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ایک روایت ملتی ہے ہر جانور اللہ کی پناہ مانگتا ہے، اللہ پاک تیری ذات، یعنی گھوڑا کہتا ہے اللہ پاک تیری ذات تو نے مجھے گھوڑا بنایا، گدھا نہیں بنایا. گدھا کہتا ہے اللہ پاک تیری ذات تو نے مجھے گدھا بنایا، کتا نہیں بنایا. کتا کہتا ہے اللہ پاک تیری ذات تو نے مجھے کتا بنایا، خنزیر نہیں بنایا. خنزیر کہتا ہے اللہ پاک تیری ذات تو نے مجھے خنزیر بنایا، بے نمازی نہیں بنایا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. تو بات یہ ہے قرآن میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم تمہیں آزمائیں گے. کیا فرمایا؟ من الخوف، کبھی خوف سے، جی جی جی. جو ڈر ہے ٹھیک ہے ڈرو، لیکن رب سے بھی تو ڈرو. والجوع، بھوک، 10,000 یعنی 6 مہینے کا راشن بھر لیا، کتنا کھاؤ گے؟ ان غریبوں کو تو دیکھو جو جو تمہارے پاس فاقے کر رہے ہیں. صحیح بات. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہیں مال دیا، تم نے شرابی میں لگا دیا، تم نے جوا میں لگا دیا، تم نے نشاور. تو آج یہ جو شخص ہے جس کو رب نے مال دے کے آزمایا تھا کہ تیرا مال لوگوں کے کام آتا، تیرا مال
लोगों की खिदमत में आता, तूने शराब पीने में, नशा के काम में लगा दिया तो तेरी शक्ल भी ऐसी होगी और तेरा आजाब भी जहन्नुम में ऐसा होगा, और आज तेरी कोई दुआ कबूल नहीं होगी जब तक तू रब से माफी ना मांगे। अल्लाह अकबर। नाज़रीन करम, मैं समझता हूँ कि ये जो आखिर में बात मुफ्ती साहब ने की है, ये इंसान के लर्जा देने के लिए काफी है, मैं कहता हूँ झंझोड़ देने के लिए काफी है कि खंजीर जैसा पलीत जानवर भी जिससे पनाह मांग रहा है, वो हम अपना जरा मुहासबा कर लेंगे। आज हम नमाजों की हमें फिक्र ही नहीं है, हम नमाजों की तरफ आ ही नहीं रहे, हम नमाज ना पढ़ने को अब कोई गुनाह भी नहीं समझते। जुम्मे की हाजिरी लगा के मस्जिद में आके हम समझते हैं हमने बहुत बड़ा जो है ना काम कर लिया है। जरा एक लम्हे के लिए सोचिए कि जिस शराब पीने वाले के लिए अहादीस के अंदर अल्फाज आते हैं वो इंसान को लर्जा देते हैं कि अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि शराब पीने वाला, शराब पिलाने वाला, शराब बनाने वाला, शराब आगे पहुंचाने वाला और शराब के काम के सारे रमूज और असरार और इसकी तैयारी वाला, इन सब पर अल्लाह की, उसके रसूल की और फरिश्तों की लानत है। आप जरा तसव्वुर कीजिए कि कितना कबीर और कितना खौफनाक गुनाह है। लेकिन अल्लाह ताला आज की इस रात के सदके हमारी इस ट्रांसमिशन के जरिए पैगाम जा रहा है कि जो लोग अब तक शराब पीते थे लेकिन आज लरस जाएं, आज तड़प जाएं, आज से वो शराब को छोड़ दें। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, वो बड़ा मेहरबान और करम करने वाला है, बेइंतहा उसकी रहमतें छमाछम बरस रही हैं। आज से पहले जितनी नमाजें छूट गई, अल्लाह से तौबा करें, इस्तगफार करें, लेकिन नमाज की तरफ आ जाएं, क्योंकि यही वक्त है अपने आप को सीधे राह पर लाने का, और यही लम्हात हैं, यही घड़ियां हैं, यही तौबा का वक्त है। क्योंकि जिसका जिक्र हम कर रहे हैं उसके जिक्र पर तो फरिश्ते झूम जाते हैं, उसके जिक्र पर तो अहले ईमान झूम जाते हैं। और किसी आशिक रसूल ने क्या खूबसूरत कहा कि रब है मोती, ये है कासिम, रिस्क उसका है, खिलाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते ये हैं, अपनी बनी हम आप बिगाड़े कौन बनाए, बनाते ये हैं, सल्लिम सल्लिम की ढारस से पुल से पार कराते ये हैं। हमारा तो ईमान है, हमारी तो ये ईमान की जान है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान और उनकी सदके में ही हमारी मग़फ़िरत और हमारी निजात और हमारा अंजाम खैर पर होगा। और यही जिंदगी है, यही आखिरत है, यही कामयाबी है। और हमने आज की इस नशरियात में पूरी कोशिश की है कि आप तक सही और मुस्तनद मालूमात पहुंचे, और इन घड़ियों और इन लम्हात में हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी करने में कामयाब हो जाएं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी करने के लिए तो सिर्फ एक नदामत का आंसू ही काफ़ी है। बस आखिरी लम्हात है नाज़रीन कराम, ये लम्हे और ये घड़ियाँ और ये ज़िंदगी का रुख, किसी के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि आइंदा साल हम इस दुनिया में होंगे या नहीं होंगे। हमें तो एक लम्हे का भी नहीं पता। ये जो रात है, ये जो घड़ियां हैं, ये जो लम्हात हैं, बस अपने रब को राज़ी कर लीजिए। अल्लाह पाक तो बहुत जल्दी राज़ी हो जाते हैं। माँ अगर नाराज़ हो जाए तो वो भी कुछ देर रूठी रहती है, थोड़ी मिन्नतें करवाती है, लेकिन रब तो वो मेहरबान है, वो करीम है, वो वादा शरीक है। ऐसा फजल करता है कि बंदा सिर्फ एक दफ़ा नदामत से कहता है मौला मुझे माफ़ कर दे, वो बंदे को माफ़ करता है। वो फरमाता है मुझे परवाह भी नहीं है अगर कोई इतने गुनाह लेकर आए कि ज़मीन और आसमान भर दे, इतने गुनाह कोई नहीं कर सकता। नाज़रीन कराम, ये सारी खुशखबरियाँ, ये सारी बिशारतें हमें दो जहानों के सरदार ने दी है कि अपने रब से जुड़ जाओ। हमें रब का पता भी तो हमारे आका ने ही बताया है, हम तो उन्हीं के जरिए से अपने रब को पहचानते हैं। उन्हीं का फरमान है कि जब भी मांगो अल्लाह से मांगो, हम अल्लाह ही से मांग रहे हैं। परवरदिगार, ये घड़ियाँ, ये लम्हात तेरी बारगाह में अर्ज है मौला कि हमारी कोताहियों, लर्जिशों और गुनाहों को मौला नेकियों में बदल दे, और ये मौला हम पर अपना खास फजल व करम फरमा दे, खास रहमतों का नजूल फरमा दे। मौला हमारे घरों में जो परेशानियां हैं, दुख हैं, गम हैं, जो बच्चियां रिश्तों के बगैर बैठी हैं, परवरदिगार गैब से उनके अच्छे रिश्ते अता फरमा दे और हम पे अपना खास फजल व करम फरमा दे। और उम्मत मुस्लिमों को या अल्लाह शान व शौकत अता फरमा, गलबा और कुव्वत अता फरमा। या अल्लाह आलम कुफर को नेस्त व नाबूद फरमा। मौला उम्मत मुस्लिमा को ताकतवर बना, और या अल्लाह पाक फौज को कुव्वत अता फरमा, और या अल्लाह पाकिस्तान को शाद और आबाद फरमा, पाकिस्तान को हकीकी मायनों में इस्लाम का किला बना। और बिलखसूस जो हमारी इस नशरियात को आप तक पहुंचा रहे हैं, हमारे हनीफ भाई और दीगर जो इनकी टीम में जितने लोग शरीक हैं, जो इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने का जरिया बन रहे हैं, मौला इनके घरों में भी आसानियां पैदा फरमा, इनको भी अपने फजल और करम से नवाज दे। और मौला जहां जहां तक ये आवाज जा रही है, जहां जहां लोग इस दुआ में शरीक हैं, सब पर अपना खास फजल और करम फरमा, खास रहमतों का नजूल फरमा। तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर आपके साथ मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन,
My name is Waqar Khan. I'm the CEO and the executive producer of OPTV Global. آپ دیکھ رہے ہیں OPTV Global. ناظرین یاد رکھیے یہ اوورسیز پاکستانیوں کا پروگرام ہے. دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستانی آباد ہیں ہم ان کی بات کرتے ہیں اور ان کے اوپینین اور ان کے خیالات آپ تک پہنچاتے ہیں اور ہم پاکستان کی تصویر بھی پیش کرتے ہیں. یاد رکھیے دیکھتے رہیے OPTV Global everywhere, anywhere, anytime. And also subscribe OPTV Global. بھولیے نہیں آج ہی ہمارے پروگرام کو سبسکرائب کریں اور ہاں ہمارے ہر پروگرام کو لائک بھی کریں. دیکھتے رہیے پروگرام اور ہم پیش کرتے رہیں گے آپ کے لیے پروگرام. یاد رکھیے بھولیے نہیں اس سے پہلے کہ آپ بھول جائیں ٹی وی بند کرنے سے پہلے فون بند کرنے سے پہلے پروگرام کو سبسکرائب کیجیے. آپ دیکھ رہے ہیں OPTV Global. Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. OPTV کی فخریہ پیشکش دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی و کامرانی پر مبنی پروگرام. پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار. دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھیے. بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار.